امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کا ذکر فرمایا اور اعمال کی ترغیب دینے کے لیے آقا کچھ لوگوں کا ذکر کیا کرتے تھے، عبادات کا ذکر کیا کرتے تھے، اہمیت بتانے کے لیے مثالیں بیان کیا کرتے تھے، پچھلی امتوں کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل میں ایسا مجاہد بھی گزرا ہے جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، لوگوں کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر جہاد کی محبت پیدا کرنے کے لیے آقا مدنی نے بنی اسرائیل کے مجاہد کا ذکر کیا، اور پھر 1-2 سال کا نہیں کیا، فرما 1000 مہینے تک وہ جہاد کرتا رہا، اللہ کے راستے میں لڑتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تنہائیوں میں وقت گزارا ہے، جنہوں نے قیام کی حالت میں وقت گزارا ہے۔ آپ نے مجاہدین کا ذکر کیا، آپ نے روزے داروں کا ذکر کیا، آپ نے قیام کرنے والوں کا ذکر فرمایا، سمجھانے کے لیے کہ تمہیں بھی عبادت کرنی چاہیے، تمہارے اندر بھی عبادت کی اتنی طلب ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام نے بنی اسرائیل والوں کی عبادت کا حال سنا، ان کی عبادت کے بارے میں جانا، غمزدہ ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا عبادت تو کریں گی، محنت تو کریں گی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تو کریں گے، مگر ان جیسی عمر کہاں سے لائیں گے؟ اتنا وقت تو نہیں ملے گا، اتنے سال تو نہیں ملیں گے، جتنے سال انہیں دیے گئے، جتنی عمریں انہیں عطا کی گئی، اتنی عمریں ہمیں نہیں ملیں گی، اتنی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اتنے عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، انہیں تو 1000 سال ملے، اتنا لمبا موقع ملا، اتنی مہلت والی زندگی ملی، ہماری تو زندگی بھی مختصر ہے، ہمارے سال بھی کم ہے، ہمارے دن اور رات بھی کم ہے، آقا محنت تو کریں گی لیکن ان کے برابر کیسے پہنچا جائے گا، ان جیسے مقام کیسے ملے گا، جو ہزاروں سال لڑتا رہا اس تک کیسے پہنچا جائے گا؟ میرے آقا فکر مند ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان حالات کے اندر سورۃ القدر کو نازل فرمایا، قرآن کی سورت کو نازل کیا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، میرے محبوب کو سورۃ القدر دے کر آؤ، میرے محبوب کو بتا کر آؤ، میرا محبوب بھی امت کی وجہ سے پریشان ہے، صحابہ بھی اعمال کی وجہ سے پریشان ہے، اپنی عمر کی وجہ سے پریشان ہے، انہیں جا کر سورۃ القدر سنا کر آؤ، اللہ سورۃ القدر میں کیا ہے، اس سورت میں کیا انعام ملے گا، اس سورت میں آپ نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے، لیلۃ القدر کا تعارف کرایا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت بتائی ہے، لیلۃ القدر کی قیمت بتائی ہے، میرے محبوب کو سورۃ القدر سنا کرو، اپنی امت کو بتائے، صحابہ کو بتائے، پریشان نہ ہونا، میں ایک رات ایسی عطا کر رہا ہوں جو 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ ہوگی، ایسی رات دے رہا ہوں جو 1000 مہینوں سے بھی، پیچھے والے بھی بولو، 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ خیرکم لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ رات دوں گا جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اعلیٰ ہے، خیرم۔ یاد رکھو کہ قرآن کریم میں جب خیرم کا لفظ کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے کوئی معمولی خیر مراد نہیں ہوتی،
کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہوتا کہ 19-20 کے فرق سے بہتر ہے، 20-22 کے فرق سے بہتر ہے۔ خیرن کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بہتری کا اندازہ کوئی انسانی عقل لگا ہی نہیں سکتی ہے۔ لیلۃ القدر ہے اور ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 19-20 اعتبار سے نہیں، 20-22 کے اعتبار سے بہتر نہیں، اتنی بہتر ہے کہ کوئی انسان کسی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور بہترین یہ لفظ وہاں بولے جاتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہوتی نہیں ہے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں۔ سب سے اعلیٰ کلام اللہ کا ہے، قرآن ہے۔ رسول اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا تم میں بہترین ہے وہ انسان جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ خیرم بہترین، کیوں بہترین؟ کیونکہ قرآن بہترین۔ جیسے قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں، کوئی کلام نہیں، قرآن پڑھانے والے کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کلام ہے اس کو اٹھانے والے کا درجہ بھی ویسا ہی ہے، جیسی کتاب ہے اس کو پڑھنے والوں کا درجہ بھی اسی اعتبار سے ہے۔ خیرکم فرمایا۔ حدیث میں اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سورۃ القدر دیجئے، میرے محبوب کو عطا کیجئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماؤ۔ قرآن کریم سورۃ القدر نازل ہو گئی، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، امت کا مسئلہ حل ہو گیا، امت کی عمر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو سورت سنائی، قرآن سنایا، فرمایا اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا، اللہ نے کتنا فضل کر دیا، اللہ نے کتنی رحمت فرما دی، اللہ نے کتنی مہربانی فرما دی۔ آقا کیا مل گیا؟ فرمایا سنو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میرے آقا نے قرآن پڑھا، میرے آقا نے سورۃ القدر پڑھی۔ قرآن سننے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا، قرآن سمجھنے والوں پر کیسی خوشی کی کیفیت آئی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پہلے تعارف کرایا، فرمایا سب سے پہلے یہ سنو سمجھو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک میں نے اپنے قرآن کو، اس کلام کو اتارا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اسی سے سمجھ جاؤ کہ وہ کتنی بڑی رات ہوگی کہ جس رات میں اللہ اپنا قرآن نازل کر رہا ہے۔ سب سے اعلیٰ قرآن ہے تو سب سے اعلیٰ رات بھی تو ہوگی، سب سے اعلیٰ کلام ہے تو لانے والا سب سے اعلیٰ ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل، تمام ملائکہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے لانے والا۔ جس مہینے میں آیا رمضان وہ سارے مہینوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جس پاک پیغمبر پہ آیا وہ پیغمبر سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے۔ تو جب لانے والا اعلیٰ، جسے ملا وہ اعلیٰ، جس مہینے میں آیا وہ اعلیٰ، تو جس رات میں آیا وہ رات کتنی اعلیٰ، جس رات میں اتارا وہ رات کتنی اعلیٰ۔ اسی لیے اس رات کا ذکر اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ فرمایا میرے محبوب آپ سنیے کہ میں نے اپنے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔
میں نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا یہ محبت کے جملے ہوتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. میرے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں. استاد شاگرد کو جیسے کہتا آپ کو پتہ یہ کتنی بڑی چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ کتنی اہم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کس کی کتنی اہمیت ہے؟ ہم اپنے الفاظ میں بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو اہمیت بتانے کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں بھی اپنے محبوب سے یہ محبت کا انداز وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کتنی بڑی ہے؟ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے؟ پہلی دو آیات قرآن کے ساتھ جوڑا، پھر اس کی طرف توجہ دلائی، اس کی طرف رغبت دلائی کہ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی رات ہے. پھر اللہ نے خود ہی بتائی کتنی بڑی رات ہے، خود ہی بتایا کہ کتنی بڑی رات ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تیسری آیت میں لیلۃ القدر کا ذکر فرما دیا، پہلی آیت میں قرآن کا ذکر کیا، قرآن کے ساتھ لیلۃ القدر کو جوڑا، دوسری آیت میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا، اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا، تیسری آیت میں بتا ہی دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے. کتنی اعلیٰ ہے میں نہیں بیان کر سکتا، کتنی اعلیٰ ہے آپ نہیں بیان کر سکتے، کتنی اعلیٰ ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا. اور پھر کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اعلیٰ کہہ بھی کون رہا ہے؟ اللہ. خالق کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، معبود کہہ رہا ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے. وہ فرما رہا ہے اعلیٰ ہے، بہترین ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت ہے. اب ہر دینے والا اپنے اعتبار سے دیتا ہے، یہاں تو خالق فرما رہا ہے 1000 مہینوں کے برابر نہیں. 1000 مہینوں کے برابر ہے نہیں. 1000 مہینے بھی کہہ دی جائے تو 83 سال بنتے. اگر یوں فرمایا جاتا کہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے تو 83 سال تقریباً بنتے. 83 سال بھی کم نہیں ہے، 83 سال بھی تھوڑے نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا میرے محبوب یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس سے کہیں بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے؟ 10 گنا بہتر ہے، 20 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم تو یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت کی ایک نیکی کم از کم 10 کے برابر تو ہے. اتنا تو مفہوم سمجھ سکتے ہیں تھوڑا بہت احادیث کی روشنی میں کہ اس امت سے یہ تو وعدہ ہے کہ تمہارا ایک کام 10 گنا تو ہے، تمہاری ایک نیکی تو 10 گنا تو ہے. پھر تمہارے اندر اخلاص ہو، محبت ہو. پھر اللہ نے سورۃ البقرہ میں مثال کے ساتھ فرمایا کہ کبھی کبھی تمہاری ایک نیکی کو میں 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہوں. 700 تک تو قرآن میں ہے، 10 سے لے کے 700 تک. 10 کا تو وعدہ ہی ہے کہ 10 تو میں نے دینی ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. ثواب کتنا ہے؟ 50 کا. نمازیں 5 ہے، ثواب 50 کا ہے. ایک کے بدلے 10 ہے، 2 ہے تو 20 ہے، 3 ہے تو 30 ہے. اور اللہ کیا فرمایا سورۃ البقرہ میں 1 سے لے کے 700 تک ارشاد فرما دیا. اب لیلۃ القدر اللہ بیان کر رہا کہ ایک رات جو میں نے لیلۃ القدر کی عطا کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ 10 گنا ہے، 20 گنا ہے، 30 گنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 700 تک تو اللہ نے نیکی قرآن میں بیان کر دی ہے. انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہی اللہ عطا کرے گا، اس سے زیادہ ہی ملے گا، کم نہیں ملے گا.
کا تو اس سے امکان توقع ہوتی ہے جس کے خزانے کم ہو یا کم ہونے کا ڈر ہو. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور کم ہونے کا ڈر بھی نہیں. لا محدود ہے، وہ کتنی بہتر کرے گا، کتنی دے گا، یہ اللہ جانتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اللہ نے چھپایا ہوا ہے، جن کا اجر اللہ نے چھپا دیا ہے کہ محنت کرو، اس کی طرف دوڑو. اللہ تمہیں وہاں جب آنکھ کھلے گی تو تمہیں نظر آئے گا کہ ایک رات کا ثواب تو پہاڑوں جتنا مل رہا ہے. کچھ چیزیں چھپائی جاتی ہیں. مثلا حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے تو تم قرعے ڈالنے لگ جاؤ. کسی کو باری نہ ملے بغیر قرعے کے، قرآن اندازی کرنی پڑے گی کہ یہاں کون بیٹھے گا وہاں کون بیٹھے گا. اس لیے اس کا ثواب چھپا دیا، سمجھا ضرور دیا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو اٹھا کے پھینکو گے، میں بیٹھوں گا، یہاں روزانہ لڑائیاں ہو. لیکن ہم تو غافل لوگ ہیں نا، کوشش ہوتی ہے سب سے پیچھے آئے، سب سے پیچھے بیٹھے اور سب سے پہلے نکل جائیں. سب سے آخر میں آئے، سب سے پیچھے رہیں اور سب سے پہلے نکل جائے. جتنے آگے جائیں گے نکلنے میں اتنا ٹائم لگے گا. یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا کہ نکلنے میں بھاگنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے بھی پیچھے کو بھاگتے ہیں، جبکہ یہ اندازہ نہیں کہ وہ جگہ چھوڑ دی ہے جس کے اجر کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو. جو جتنا امام کے قریب ہوتا جاتا ہے برکتیں فضیلتیں لیتا جاتا، بڑھتی جاتی ہیں، وہ رحمتیں بڑھتی جاتی. بہرحال ہم مضمون کی طرف آتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک رات لیلۃ القدر کی کتنے مہینوں سے اعلیٰ؟ 1000 مہینوں سے اعلیٰ، بہترین ہے. میرے محبوب آپ کو عطا کر دیے. آپ مسجد کے ساتھ تعاون بھی کریں، اللہ اجر عطا فرما. کسی کے پاس موبائل ہو تو مجھے دے گھڑی کے لئے گھڑی لانا بھولے. ایک رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے اعلیٰ. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر والی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرب فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے، اللہ کے قریب رہنے والے، عرش اعظم کے قریب رہنے والے، فرما سدرۃ المنتہا پر رہنے والے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں، حضرت جبرائیل کے ساتھ آتے ہیں، پوری زمین پہ چلتے ہیں، نماز پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے نجات کی دعائیں کرتے ہیں. ساری زمین پہ فرشتوں کو پھیلایا جاتا ہے، فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے. ایک تو وہ منظر بھی دکھایا جاتا ہے جب ملائکہ نے یہ کہا یا اللہ اس انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا. اللہ ایسی رات میں ملائکہ کو اتار کے دکھاتا ہے یہ بھی میرے بندے ہیں، یہ مجھ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، یہ مجھ سے اجر و ثواب کی امید رکھنے والے ہیں، یہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں. دیکھو کوئی نماز کی حالت میں کھڑا ہوا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدوں میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے یہ بھی میرا بندہ ہے جو قیام میں کھڑا ہوا ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے جو رکوع میں ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے جو سجدے میں ہے. یہ جانتا ہے میں اس کا خالق ہوں، یہ مانتا ہے میں اس کا مالک ہوں، یہ معافی مانگ رہا ہے، جانتا ہے میں معاف کرتا ہوں، یہ توبہ کر رہا ہے، یہ جانتا ہے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. میرے آقا نے فرمایا لیلۃ القدر میں ملائکہ اترتے ہیں، مانگنے والوں کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا اترنے والے فرشتے اس رات قیام کرنے والوں کو سلام بھی کرتے ہیں. ان کو سلام بھی کرتے ہو، ان کو سلام کرتے. اور آپ کو پتہ ہے سلام دعا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، رحمت
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو برکت ہو، سلام دعا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ فرشتے، اور وہ فرشتے سدرۃ المنتہا والے، آپ کو پتہ ہے سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جہاں جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے تھے معراج میں کہ آقا اس سے اوپر نہیں، بس یہ اخیر ہے، اس سے آگے نہیں۔ وہ فرشتے، وہ مقرب ترین ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں اور ہر مانگنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت، نجات اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ انہیں معاف فرما۔ اتنی بڑی رات ہے، اتنی عظیم رات ہے۔ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کا کوئی مخصوص وقت بھی کوئی نہیں، غروب آفتاب سے لے کر صبح تک رات کی پوری برکت رہے گی، پوری رات ہی رحمت رہے گی، پوری رات ہی سلامتی والی رہے گی، پوری رات ہی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، پوری رات ہی معاف کیا جائے گا، پوری رات ہی اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے گا۔ ساری رات کو سلامتی والی بنایا، ساری رات کو برکت والی بنایا۔ اس رات میں جس نے قیام کر لیا 1000 مہینوں کے قیام سے زیادہ اجر مل گیا۔ اس رات جس نے نفل ادا کر لیے 1000 مہینے نفل پڑھنے سے زیادہ اجر مل گیا۔ اس رات میں جس نے تسبیح پڑھ لی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر مل گیا۔ اس رات میں جس نے استغفار کر لی 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اس رات میں جس نے صدقہ کر لیا، جس نے خیرات کر لی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب مل گیا۔ اس لیے اس رات کو پانا ہے، اس کی قدر کرنی ہے اور اس رات میں دعا کرنی ہے، اللہ زندگی میں بار بار یہ رات عطا فرما۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل اترتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات ہی سلامتی رہتی ہے، پوری رات ہی سلامتی ہوتی ہے، اور مغرب سے لے کر فجر تک کو برابر اس رات میں رحمت برستی رہتی ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، کہیں بھی بیٹھ کر مانگو، پوری برکت اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس آخری عشرے کو خدا کے لیے آخری 10 دن، بس 10 دن ہے یا 9 دن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں 10 دن ہے یا 9 دن ہے، ان کو تو خدا کے لیے اپنے لیے قیمتی بنائیں، ان کو تو اپنے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائیں، ان میں تو کم از کم ہم اپنی نیکی دکھائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے، ہم اپنے اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اپنے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آئے۔ اس کم سے کم اس آخری عشرے میں تو پوری لگن کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اپنی دنیاوی مصروفیات کم کر کے اپنی دینی مصروفیات آج سے بڑھا دیجئے، قرآن کی تلاوت بڑھا دیجئے خدا کے لیے، بعد میں رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ نوافل کی تھوڑی سی تعداد بڑھا لیجئے، موقع ہے آپ، اللہ کتنی برکتیں دے رہا ہے۔ میں نے بار بار کہا اس مہینے میں نفل پڑھو، اللہ ثواب ہی فرض کے برابر دیتا ہے، ثواب ہی فرض کے برابر کر دیتا ہے، کہ پڑھا تم نے نفل ہے لیکن ثواب میں نے فرض کا ہی دیا ہے، پڑھا تم نے ایک فرض ہے، ثواب میں نے 70 فرضوں کا دیا ہے، کیونکہ میں اس مہینے میں برکتیں عطا کر رہا ہوں، اس مہینے میں رحمتیں عطا کر رہا ہوں،